وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائہم الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قاعدہ التسامح فی ادلۃ السنن. یہ ایک قانون ہے، ایک رول ہے کہ اس کا ترجمہ جو میں نے آپ کی خدمت میں قاعدہ عربی میں پڑھا، التسامح فی ادلۃ السنن، اس کا اردو میں ترجمہ جو تشریح طلب ہے کہ مستحبات کی دلیلوں میں تسامح سے کام لیا جانا. یعنی کیا مطلب؟ مجتہد یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس کسی بھی حلال کے لیے، حرام کے لیے، واجب کے لیے، حرام کے لیے دلیل ہونی چاہیے، صحیح معتبر دلیل ہونی چاہیے کہ خدا کا حکم خدا یہ ہے. یعنی حکم خدا کے بارے میں ہمارے پاس معتبر، مستند اور صحیح دلیل ہونی چاہیے. واٹس ایپ نہیں، فیس بک نہیں، سوشل میڈیا نہیں، اخبار نہیں، نیوز نہیں، معتبر حدیث. معتبر طریقے سے مجتہد کی ساری زندگی اسی چیز کے لیے کہ اگر کوئی چیز واجب کا فتویٰ دے رہا ہے، حرام کا فتویٰ دے رہا ہے، جائز کا فتویٰ دے رہا ہے، حلال کا فتویٰ دے رہا ہے، ناجائز کا فتویٰ دے رہا ہے، تو معتبر حدیث ہونی چاہیے، یا قرآن کی آیت یا معتبر حدیث. اگر نہیں ہے مجتہد فتویٰ نہیں دے سکتا ہے. فتویٰ دینے کا مطلب کیا ہے؟ فتویٰ دینے کا مطلب کہ ھذا الحکم حکم اللہ، یہ خدا کا حکم ہے، یہ حکم خدا ہے. کیسے کہہ سکتے انسان؟ ہم گنہگار افراد ایک دوسرے کے بارے میں جھوٹی بات نہیں کہہ سکتے، تو خدا کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں؟ لہذا فقہا کیا فرماتے ہیں؟ فقہا فرماتے ہیں کہ واجبات اور محرمات کے لیے آپ کو سہل انگاری نہیں چلے گی، بلکہ آپ کو مستند معتبر روایات حاصل کرنی پڑے گی. یہ تو تمام فقہا یہ بات کہتے ہیں. ہمارے قدیم فقہا، ایک ابھی آپ کی خدمت میں روایت بیان کروں گا، قدیم فقہا یہ بیان کرتے تھے کہ مستحبات میں اور مکروہات میں معتبر حدیث کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، واجبات، محرمات، حلال، حرام، اس کے لیے معتبر حدیث کی ضرورت ہے. لیکن مستحبات کے لیے، مکروہات کے لیے معتبر حدیث کی ضرورت نہیں ہے. ضعیف روایت بھی اگر آ گئی تو کیا ہو جائے گا؟ وہ عمل کا مستحب ہونا ثابت ہو جائے گا. ضعیف روایت، اب آج کی زبان میں کہوں یعنی واٹس ایپ کی روایت بھی اگر آپ تک آ گئی، ہاں، جو روایت بنانے والا ہے وہ تو اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ خوب اس نے حرام کام کیا. ایسا نہیں ہے کہ اس
حدیث کو, اس قانون کو سننے کے بعد ہم کل سے حدیثیں بنانا شروع کر دیں, ورنہ پھر ہم اس شخص کی طرح ہو جائیں گے جو تاریخ میں گزرا ہے حدیثیں بنانے والا. نہیں, وہ جائز حرام کام ہے. ہم تک ایک ضعیف روایت پہنچی مستحب کے بارے میں. قدیم فقہا یہ کہتے تھے کہ بس روایت ضعیف بھی ہو تو وہ عمل کا مستحب ہونا ثابت ہو جائے گا, اس عمل کا مستحب ہونا ثابت ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں کہ ادلہ سنن, یعنی مستحبات کی دلیلوں میں سہل انگاری. ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کی سند کو دیکھیں, اس کے اعتبار کو دیکھیں. ضروری ہے کہ ہم اس کو جس طرح واجبات اور حلال و حرام کے لیے ہم اس کے لیے اتنی تک و دو کریں, نہیں, ضرورت نہیں ہے. لیکن آج کل کے علماء, آغا سیستانی, آغا خوئی, یہ سارے فقہا مراجعین جو تقریباً آج کل تقریباً سارے فقہا, شاید سارے کے سارے فقہا کہتے کہ نہیں, یہ رول, یہ قانون صحیح نہیں ہے. کیونکہ جو ہمارے پاس روایت آئی ہے وہ روایت سے یہ معنی جو قدیم فقہا نکال رہے ہیں یہ درست معنی نہیں ہے. اب میں آپ کی خدمت میں روایت پڑھتا ہوں. روایت معتبر روایات ہیں اور متعدد کثرت کے ساتھ روایات ہیں. دیکھیں, مفاتیح الجنان, مفاتیح الجنان پوری کی پوری ایک کتاب ہے. اچھا, یہ تو ابھی جدیداً یعنی کچھ سالوں پہلے یہ کتاب لکھی گئی, ورنہ شیخ طوسی کی بھی دعاؤں کی کتاب ہے, شیخ کفہمی کی دعاؤں کی کتاب ہے, سید رضی نے طاؤس کی دعاؤں کی کتاب ہے. کہ آپ دیکھتے ہیں کہ مفاتیح الجنان نے ان تمام کتابوں کے حوالے دیے ہیں, تو وہ پرانی کتابیں ہیں, وہ پرانی کتابیں ہیں. لیکن رائج ہمارے شیخ عباس قمی کی کتاب مفاتیح الجنان یا کوئی بھی دعا کی کتاب, اب اس میں اعمال بیان کیے گئے, یہ عمل کریں گے اتنا ثواب ملے گا. روایت بیان ہوئی کہ مروی عن صادق علیہ السلام. دیکھیں, یعنی امام صادق علیہ السلام سے روایت آئی ہے, امام صادق علیہ السلام سے روایت آئی ہے. اب روایت آنے کا مطلب یہ تو نہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا. دیکھیے, بعض اوقات جو لکھنے والا ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ میں کیا لکھ رہا ہوں. اسی طرح اہل منبر بعض اوقات یہ نہیں کہتے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا. اس کے لیے اس جملے کے لیے آسان نہیں ہے جملہ کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا. ہاں, عوام کہہ سکتی ہے, ایک فقیہ نہیں کہے گا جب تک وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ واقعی حدیث معتبر میں آیا ہے یا نہیں آیا ہے, حدیث صحیح میں آیا ہے یا نہیں آیا ہے. لہذا اب یہاں پر اتنے بڑے فقہاؤں نے, مجتہدین نے کیسے کہہ دیا کہ اگر ضعیف حدیث میں بھی آئے تو وہ مستحب ثابت ہو جائے گا. لیکن یہ فقہا نہیں مانتے. اچھا, یہ فقہا نہیں مانتے, ٹیکنیکلی صحیح ہے. اس قانون کو, اس ٹیکنیک کو, اس ٹیکنیکلی کو جو ہم نے کہا اس کو قدیم فقہا بھی مانتے ہیں. لیکن وہ قدیم فقہا ان روایات سے وہ معنی نکال رہے ہیں کہ یہ موجودہ مراجعین کہتے ہیں کہ وہ معنی صحیح نہیں نکال رہے ہیں. کیا ہے روایت؟ بہت ساری روایتیں, میں ایک روایت آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں. محمد بن مروان روایت کرتے کہ سمعت ابا جعفر علیہ السلام, یعنی پانچویں امام باقر علیہ السلام سے روایت, من بلغہ ثواب من اللہ علی عمل, اگر کسی شخص تک ایک عمل کا ثواب پہنچے, مثلا جس نے شعبان کی پہلی تاریخ کا روزہ رکھا اس کے لیے یہ ثواب ہے, جس نے لیلۃ الرغائب کی مثلا اعمال کو انجام دیا اس کے لیے یہ ثواب ہے. تو اب روایت صحیح ہے؟ نہیں, روایت تو صحیح نہیں ہے. لیکن حدیث کیا کہہ رہی؟ من بلغہ ثواب من اللہ علی عمل, کہ اگر کسی تک پہنچے خدا کی طرف سے کسی عمل پر ثواب, فعمل ذلک العمل, اب وہ اس عمل کو انجام دے رہا ہے. یہ امپورٹنٹ جملہ ہے کہ جو موجودہ فقہا نے جس نتیجے پر وہ پہنچے کہ جس کی تشریح ہم کریں گے,
لیکن ابھی صرف میں سرسری ترجمہ کر رہا ہوں. جس تک اللہ کی طرف سے کوئی عمل کا ثواب پہنچے، ام داؤد کا عمل، لیلۃ الرغائب کا عمل، کوئی بھی جو مثلا ثابت شدہ نہیں ہے، حدیث ضعیف ہے، من بلغہ ثواب من اللہ علی عمل فعمل ذالک العمل، اور وہ اس عمل کو انجام دے، التماس ذالک الثواب، اس امید میں کہ اس کو یہ ثواب مل جائے، تو امام باقر علیہ السلام اس حدیث کے مطابق فرماتے ہیں اوتی ہے، اس کو وہ ثواب عطا کیا جائے گا. اس کے بعد کا جملہ ذرا ملاحظہ فرمائیں، وَإِن لَمْ يَكُنِ الْحَدِيث كَمَا بَلَغَهُ، اگرچہ وہ جو حدیث اس تک پہنچی وہ حدیث نہیں ہے، جھوٹ ہے، لیکن اس نے اس التماس میں، اس امید میں اس عمل کو انجام دیا، اس کو ثواب مل جائے گا. اب یہاں پر فقہا بحث کرتے اس کے اوپر. کیا بحث کرتے کہ کیا اس طرح ضعیف روایت سے ہر عمل مستحب بن گیا؟ قدیم فقہا کہتے تھے، لیکن جو آج کل کے محققین نے فقہا کہ بہرحال جس طرح تمام علوم میں ترقی ہوئی ہے، علم فقہ اور علم اصول میں بھی ترقی اپنے معراج پر پہنچی ہے، یہ فقہا کہتے کہ نہیں، یہ حدیث کیا بیان کر رہی ہے؟ یہ حدیث یہ نہیں بیان کر رہی کہ وہ عمل مستحب بن جائے گا، نہیں، وہ عمل کیسے مستحب بن سکتا ہے؟ مگر ہم کوئی اشاعرہ ہیں. اشاعرہ کیا کہتے ہیں؟ اشاعرہ کہتے ہیں کہ مجتہد نے فتویٰ دیا، لوح محفوظ تبدیل ہو گیا. اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ایسا نہیں ہے، لوح محفوظ اپنی جگہ پر محفوظ. جو خدا نے انسان کی تخلیق سے پہلے احکامات الہی کو لکھ دیا، وہی واجبات، محرمات، مستحبات، مکروہات. اب ایسا نہیں کہ حدیث بنایا جائے اور وہاں پہ فرشتہ بیچارہ لکھتا جائے اور حکم خدا بنتا جائے، نہیں، ایسا نہیں ہے. لہذا یہ فقہا کیا فرماتے ہیں؟ یہ فقہا فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس حدیث سے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ عمل مستحب بن گیا، بلکہ اس حدیث سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انسان اس امید میں، اس کو کہتے ہیں رجا، کہ شاید خدا مجھے اس عمل کا ثواب دے دے. مجھے تو نہیں معلوم ہے کہ حکم خدا ہے یا نہیں ہے، لیکن اس امید میں انجام دوں کہ شاید یہ حکم خدا ہو، اس امید میں اسے انجام دے رہا ہوں. امام فرماتے ہیں کہ اس کا ثواب پکا، گارنٹیڈ. عمل کا مستحب ہونا الگ چیز ہے، ثواب کا مستحق ہو جانا کسی کا ایک الگ چیز ہے. مجتہد کہتے ہیں اس سے اس چیز کا مستحب ہونا ثابت نہیں ہوگا، ہاں، لیکن اگر انسان اس امید میں، جس کو کہتے ہیں، اسی لیے فقہا کیا کہتے ہیں، آپ استفتاء کریں کہ کیا ہم لیلۃ الرغائب کے عمل کو انجام دے سکتے ہیں؟ مجتہد کیا کہتا ہے؟ رجان انجام دینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ام داؤد کا عمل انجام دے سکتے ہیں؟ کہا رجان انجام دینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. کہاں سے مجتہد یہ کہہ رہے ہیں؟ اس حدیث کی بنا پر. چاہے وہ چیز خدا کے نزدیک محبوب نہ ہو، توجہ کیجئے گا، یعنی وہ چیز محبوب نہیں بن جائے گی. خدا کو کیا پسند ہے؟ توجہ کیجئے گا، جو فقہا نے بات کہی، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، فقہا نے اس کے اوپر صفحات کے صفحات پر گفتگو کی ہے. فقہا کیا کہتے ہیں؟ فقہا کہتے ہیں خدا کو کیا چیز پسند آئی؟ خدا کو اس بندے کی بندگی پسند آئی کہ میرا بندہ یہ محبوب ہے مجھے. کیوں؟ اس لیے کہ شاید اس کو اس عمل کا ثواب ملے، اس لالچ میں کہ خدا کی خوشنودی حاصل ہو جائے، عمل کو انجام دے رہا ہے. یعنی خدا کی خوشنودی کے پیچھے دوڑ رہا یہ انسان اس امید میں کہ شاید خدا مجھے ثواب دے دے. خدا کو یہ دوڑ، خدا کو یہ عمل پسند ہے. امام فرماتے چاہے یہ حدیث غلط ہو، وہ عمل محبوب نہیں بنے گا. توجہ کریں، فقہا نے یہ بات کہی ہے، وہ عمل محبوب نہیں بنے گا. اس بندے کی یہ نیت بڑی محبوب ہے خدا کو.
بندے کی یہ نیت محبوب ہے. کون سی نیت؟ شاید خدا مجھے ثواب دے دے. یہ چاہے لوح محفوظ پہ، اب جیسے نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب، اس کو ہم رجان انجام نہیں دیتے ہیں، بلکہ حکم خدا ہے، ثابت شدہ ہے. لہٰذا ہم جب مصلی پہ کھڑے ہیں تو ہم کہتے ہیں قربتاً الی اللہ، یعنی حکم خدا ہے جس کو میں بجا لا رہا ہوں. خوب یقینی طور پر خدا اس پر بھی راضی ہے، 100% راضی ہے، کوئی شک نہیں ہے. یہ تو معلوم ہے کہ خدا راضی ہے. جو بھی واجبات ہیں، توجہ کریں، واجبات خدا کو زیادہ محبوب ہے. یہ بھی آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کر دوں یہاں پر. خدا کو ہم سمجھتے مستحبات، ہم مستحبات کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں، اچھی بات ہے. مستحبات میں بھی یعنی گویا آپ کیٹیگریز بنائیں. سب سے فرسٹ کیٹیگری، سب سے محبوب ترین چیز خدا کو کیا ہے؟ اگر ہم کسی عام انسان سے پوچھیں تو کہیں گے نماز شب. جی نہیں، واجبات خدا کو سب سے زیادہ محبوب ہے، تبھی تو واجب قرار دیا. خدا ایک چیز کو واجب قرار دے رہا ہے، یعنی راضی نہیں ہے اس کو ترک کرنے پر. یعنی خدا یہ کہتا ہے، خدا یہ کہہ رہا ہے یہ مجھے زیادہ محبوب ہے، یہ زیادہ محبوب ہے. ہم خوش ہو جاتے ہیں مستحبات کو انجام دے کر، ہم خوش ہو جاتے ہیں مثلا دوسرے مستحبات کو انجام دے کر، مکروہات سے بچ کر. بعض اوقات ہمارا وہ حال ہوتا ہے کہ ایک گاڑی گزر رہی ہے، اس کی چھت پر ٹینک رکھی گئی ہے، اب تفتیش ہو رہی ہے اس کی گاڑی کی کہ کہیں اسلحہ تو نہیں رکھا ہے. اس کی گاڑی کے اوپر ٹینک رکھا ہوا ہے، وہ نظر نہیں آ رہا، گاڑی کی چیکنگ ہو رہی ہے کہ کہیں اسلحہ تو نہیں ہے. تو بعض اوقات ہم ایسے رجا والے عمل کو انجام دے رہے ہیں کہ شاید ثواب ملے، واجبات کی پرواہ نہیں. خدا یہ عمل تو مستحب نہیں ہے، خدا تو یہ اس لیے پسند کر رہا ہے کہ تم ثواب کی محبت، ثواب کی لالچ میں، خدا کی محبت میں، خدا کی خوشنودی کی خاطر اس عمل کو انجام دے رہے ہو. اس وجہ سے میں تم کو ثواب دے رہا ہوں. اگر خوشنودی خدا ہی دیکھنی ہے اور اصل خوشنودی خدا ہی ہے تو کیا دیکھنا ہوگا؟ پھر واجبات کو دیکھنا ہوگا. محرمات سے بھی خدا پہلے اس سے خدا راضی. اب میں یہ جملہ کہنے کی جرات نہیں رکھتا ہوں کہ واجبات کو انجام نہ دے، مستحبات کو انجام دے تو خدا اس مستحب سے راضی نہیں ہوگا. یہ میری جرات نہیں ہے. امام معصومی صرف کہہ سکتے ہیں کہ میں یہ کہوں کہ نہیں یہ مستحب عمل بھی بیکار ہو گیا. میں کون ہوں کہنے والا؟ لیکن خدا کو کون سا عمل پسند ہے؟ واجب. فرسٹ، سب سے پہلے واجب چاہیے خدا کو، یہ زیادہ مجھے محبوب ہے. پھر گناہوں سے بچو، یعنی یہ ایک ہی ساتھ ہے. پھر اس کے بعد مستحبات میں وہ مستحبات جو ثابت شدہ ہیں. نماز جعفر تیار ہے، نماز شب ہے، شب و روز کی نافلہ نمازیں ہیں 51 رکعت جو مومن کی علامتوں میں بیان کی گئی ہے. علامت مومن بیان کی گئی کہ 51 رکعت نماز پڑھنے والا ہو، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. معتبر حدیثوں سے یہ ثابت ہے، یعنی معلوم ہے کہ خدا اس سے راضی ہے. لیکن لیلۃ الرغائب کے عمل سے راضی ہونے معلوم نہیں ہے، لیکن ثواب ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ تم اس امید میں جا رہو کہ انشاءاللہ خدا ثواب دے گا. خدا کو یہ چیز بہت پسند ہے. بس توجہ فرمایا آپ نے کہ لہٰذا جتنی بھی مفاتیح الجنان کی دعائیں ہیں، انسان اس امید میں کہ شاید مجھے ثواب ملے. اب چاہے فقہا کے خلاصے کے مطابق، چاہے امام نے نہیں فرمایا، انسان اس امید میں، کیونکہ روایت آئی ہے اس امید میں کہ انشاءاللہ ثواب ملے گا، اس نیت سے انجام دے، ثواب حتمی ہو جائے گا. اور اس کو کہتے ہیں رجاءً عمل کو انجام دینا. قربتاً الی اللہ وہاں ہے جہاں خدا کا حکم ثابت ہے، چاہے واجبات کی شکل میں چاہے مستحبات کی شکل میں. رجاءً یعنی امید میں کہ شاید خدا نے حکم دیا ہو، اس امید میں انجام دے، انشاءاللہ العزیز وہ مستحق اجر و ثواب قرار پائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.